الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال وهو يعلمنا طريق الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب نغمات اختر میں موئے مصطفیٰ کا تذکرہ. کلام تاج الشریعہ کو نغمات اختر کہا جاتا ہے اور چونکہ عرص تاج الشریعہ قریب ہے تو اس نسبت سے موضوع رکھا گیا. اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے اس سے پیشتر آئیے جھوم جھوم کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، موئے مبارک یعنی آقا علیہ السلام کا بال شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف معمر، آقا علیہ السلام کے بال صحابہ کے لیے کیا مقام، صحابہ کرام نے کس طریقے سے استعمال کیا، کیسے فائدہ اٹھایا، اور آقا علیہ السلام کے بال سے لوگوں کو کس انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، صحابہ کرام کا کیا نظریہ رہا، اور اس سلسلے میں پیر مرشد سرکار تاج الشریعہ نے کیا نظریہ پیش فرمایا. کیا وہی نظریہ پیش کیا جو مصطفیٰ نے نظریہ عطا کیا تھا؟ کیا وہی نظریہ پیش کیا ہے جو صحابہ کرام نے نظریہ پیش کیا تھا؟ کیا وہی طریقہ اپنایا ہے جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد نغمات اختر گنگنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ احادیث میں کیا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کے بال کی قسم لے رہا. بال کی قسم یوں لیتا ہے، فرماتا واللیل، اے محبوب رات کی قسم. تم رات سے کیا سمجھے؟ یعنی آقا علیہ السلام کے بال جن کی تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی سیاہی سے دی ہے کہ دن اتنا روشن و تاباں ہوتا ہے، لیکن محبوب کے بال کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے کالے، جس کے بال کالے ہوتے خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کے بال تو ایسے ہیں لگتا ہے کہ رات آ گئی، ایسے سیاہ بال واللیل اذا سجا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال ایسے. اور پھر اگر آدمی کے بال کالے ہو، چہرہ خوبصورت ہو تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر چہرہ خوبصورت ہو تو مصطفیٰ سے زیادہ مخلوق میں کس کا زیادہ خوبصورت چہرہ ہوگا؟ اس چہرے کی کیا بات ہے جس چہرے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس چہرے کی کیا بات ہے جسے اللہ دیکھ رہا ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. محبوب تم آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہو اور میں تمہارے چہرے کو بار بار اٹھانے کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. قد نرا تحقیق کے ساتھ آیا ہے کہ یقیناً دیکھ رہا ہوں. تو مصطفیٰ کا چہرہ ایسا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالضُّحَىٰ. اے محبوب چاش کی قسم، یعنی چاش کے وقت کی سورج کی قسم، کیونکہ سویرے کا جو سورج ہوتا ہے ہر آدمی بڑے ارمان سے اس کا انتظار کرتا ہے. سویرا ہو تو بیماروں کو چلے دوا لے کے آ جائیں، سویرا ہو جائے تو کچھ کما کر لے کے آ جائیں، سویرا ہو جائے تو بہت سارے کام ہو جائیں گے. تو
تو اس وقت کے سورج کا ہر آدمی کو انتظار ہوتا ہے، کیونکہ دواخانے اسی وقت ہیں، بیماروں کو شفا کا ذریعہ ملے گا۔ ایسے ہی جو آدمی پریشان حال ہے کاروبار کے ذریعے سے آگے بڑھے گا اور جا کے مزدوری کرے گا، کما کر کے لائے گا، تو اس سورج کو ہر آدمی کو انتظار ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جیسے سورج کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے، تو آپ کا رخ انور اسی چہرے اسی سورج کے مانند ہے کہ ہر صحابی کو آپ کے چہرے کا انتظار ہوتا ہے۔ کیوں انتظار ہوتا ہے؟ بیمار دیکھتا ہے تو چہرہ دیکھ کر شفا پا جاتا ہے، پریشان دیکھتا ہے تو چہرہ دیکھ کر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا ایسی ہے کہ جو دیکھے دیوانہ بن جائے۔ تو آقا علیہ السلام کے بال شریف، پہلے ایک بات بٹھا لیں، ہمارے بال کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں۔ کھانے میں پڑ جائے تو انسان اس کو اگلنا پسند کرتا ہے، کبھی کبھی اتنی کراہت تباہ پیدا ہو جائے کہ کھانا دوبارہ کھانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کا معاملہ ہے۔ لیکن آؤ ذرا سرکار کے بال کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ انتقال کرتے ہیں تو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے منہ کو کھول کر آقا علیہ السلام کا بال میرے منہ میں رکھ دینا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا، آقا علیہ السلام کے بال کا یہ معاملہ ہے۔ یہ صحابہ کرام تمنا کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ تو جب بال برابر نہیں ہو سکتا ہے تو جناب ہاں انسان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جو امتی ہے وہ امتی رہے گا، اور جو امام الانبیاء ہے وہ سدا امام الانبیاء ہی رہے گا، ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان۔ تو آؤ تاج الشریعہ علیہ الرحمت الرضوان نے اپنے کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کا کیسے تذکرہ فرمایا۔ پہلے حدیث دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور کیسے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بال کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے ماں ام سلمہ کے پاس بھیجا، جو آقا علیہ السلام کی زوجہ ہے، حضور کی بیوی ہے۔ ہم مومنوں کی کیا ہیں؟ ہم مومنوں کی کیا؟ جو حضور کو بھائی بولے اس کی کون؟ خاموش۔ جو مومن ہے تو مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور بھائی بولنے والا وہ غور کرے وہ کیا کہے گا۔ اگر ایمان والا ہوتا تو کہتا ہے ماں ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی بتا رہا ہے سرکار ہمارے بھائی، تو بھائی کی بیوی تو ماں نہیں ہوتی ہے، تو بھابھی ہوتی ہے، وہ کیا کہے گا؟ تو فرماتے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، اور میرے گھر والے نے مجھے بھیجا، پانی کا ایک پیالہ لے کر کے میں گیا۔ چنانچہ پانی کے پیالے کو میں لے کر کے گیا، میں نے دیکھا کہ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا علیہ السلام کے کچھ بال شریف تھے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے بال شریف ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ بیوی سے زیادہ شوہر کی عظمت کو کون جانے؟ امتی سے زیادہ نبی کی شان کو کون پہچانے؟ امتی اپنے نبی کے مقام کو پہچانتا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی امتی ایسا بھی ہے جو نہیں پہچان سکا۔ تو فرماتی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کے کچھ بال شریف تھے۔ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهِ مِخْزَبًا۔ فرماتے کہ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی پیش آتی، نظر لگ جاتی، کیا لگ جاتی؟ کیا؟ نظر لگ جاتی، کسی کی بھی نظر لگ جاتی۔ کاش سرکار کی نظر پوری امت کے اوپر ہو جائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ انسان کی نظر لگے، آدمی بیمار پڑ جائے، مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جب نظر میں فرق ہے تو سمجھ سکتے ہیں نظر والوں میں کتنا فرق ہوگا۔ تو ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا علیہ السلام کے کچھ بال شریف تھے۔ جب نظر لگ جاتی، نظر لگ جائے تو قرآن نے کوئی طریقہ بتایا ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے دم کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی ضرور نظر جس کو لگی ہے، اس نظر جس کی لگی ہے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت صحابی ہیں۔
اتنے خوبصورت کی خوبصورتی میں ان کی مثالیں پیش کی جاتی تھی. بڑے خوبصورت صحابی. اور عرب والوں کو پانی مل جائے تو کیا بات ہے. ابھی تو عرب والوں کی کیا بات ہے، جہاں پانی ملے وہاں کیا بات ہے. ہر جگہ پانی کی قدر ہے. پانی نہیں ہے، پانی آج رحمت ہے جس کے آنے کی انسان دعائیں کرتا ہے. ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں، ہمارا کام ہے کرتے جائیں. اگر دعا نہیں قبول ہوتی ہے تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں جو دعائیں بندے کرتے ہیں قبول ظاہرا نہیں ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں وہ دعائیں جمع ہوتی ہیں. آخرت میں جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو وہی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلے میں شامل فرما دے گا. تو دعا کرنے میں فائدہ ہے. مومن کا ہتھیار اسی لیے کہا گیا کہ وہاں بچنے کا ذریعہ ہے دعا، یہاں بچنے کا ذریعہ ہے دعا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے. ایک چشمہ مل گیا. آسان لفظوں میں کہیے ایک جھیل مل گئی شاندار، جہاں پانی کا سوتا بھی تھا، پانی نکل رہا تھا. اور عرب والوں کو اس زمانے میں پانی مل جائے تو وہ لوگ غسل کیے بغیر نہیں رہتے تھے، بہت سکون ملتا تھا. تو صحابہ کرام کے پہلے ہی حضور نے بتا دیا کچھ چلو گے تو چلنے کے بعد تم لوگوں کو پانی کا آبشار مل جائے گا. صحابہ کرام نے دیکھا نہیں کہ آبشار ہے کہ نہیں، دوڑنا شروع کر دیا. سبحان اللہ بولو یار. نہیں سمجھ پائے کیوں دوڑا؟ دیکھا نہیں تھا کہ آبشار ہے. یہاں پہ جھیل موجود ہے جس میں ایک سوتا پانی کا پھوٹا ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ نے کہا آگے چلو گے تو پانی کا سوتا مل جائے گا. اس لیے صحابہ نے دوڑنا شروع کر دیا کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا. دوڑ کر کے جانے لگے. نہانے کے لیے حاضر گئے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدن سے کپڑا اتارا. جیسے ہی کپڑے کو اتارا، ازار پہن رکھا تھا، کپڑے کو خالی اتارا. اتنے خوبصورت کہ ایک صحابی نے خالی اتنا ہی کہا، یاد رکھو اچھے لوگوں کی بھی نظر لگتی ہے. ماں باپ کی نظر اکثر بچوں کو لگ جاتی ہے. ماں باپ بچے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بدخواہ نہیں ہوتے. نظر خالی دیکھا تو دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے. اتنی زبردست نظر لگی کہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کے زمین پر گر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ مصطفیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو توجہ کرنا، متوجہ ہو جائیں لوگ. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا سرکار ایسا ہوا، اور انہوں نے دیکھ کر کے حیرانی ظاہر کر دی. حضور نے فرمایا اب اگر تم کو کوئی چیز پسند آئے تو حیرانی مت ظاہر کرنا، بلکہ کہنا الحمدللہ ماشاءاللہ. کیونکہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے، ماشاءاللہ کہتا ہے، تو اس کے کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی نظر بد سے حفاظت فرما دیتا. نظر نہیں لگ پاتی، الحمدللہ کی برکت، ماشاءاللہ کے کلمے کی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. سوچے ذرا الحمدللہ کی شان کیا ہے، سوچے ذرا ماشاءاللہ کا مقام کیا ہے. تو ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی چیز ہو جاتی، اب کوئی چیز میں بہت کچھ ہو گیا، نظر بد کے علاوہ بہت ساری چیزیں، بخار ہو جاتا، پیٹ میں درد ہو جاتا، اور کوئی معاملہ ہو جاتا، جو بھی بیماری ہو جاتی، باسا الیہا مخزبا، پیالے میں پانی بھر کر ماں ام سلمہ کے پاس بھیج دیتے، پیالے میں پانی بھر کر کے بھیج دیتے. ماں ام سلمہ آقا علیہ السلام کے بال شریف کو اس پیالے میں ڈال دیتی، ڈال کر نکال لیتی، اور جو بھی پیتا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا. یہ آقا علیہ السلام کے بار کی برکت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکت ہے کہ جس پانی میں ڈال دیا جائے تو اس پانی غسالہ ہوتا ہے آپ کے منہ مبارک شریف کا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے. جب میرے سرکار تاج الشریعہ نے دیکھا تو جھوم اٹھے سبحان اللہ، اور کہتے رند پیتے ہیں تیری زلف کے سائے میں صدا، رند پیتے ہیں تیری زلف کے سائے میں صدا. کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برسات کی رات،
کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برسات کی رات، برسات رحمت کی رات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان زلف کے صدقے میں ان بیماروں کے لیے بیماری سے شفا کا ذریعہ اس کو بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام، یہ تو بال شریف کی بات ہے، یہ حدیث سنیں ایمان تازہ کریں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے یہاں ایک قوم ہے جو کسی کا بھی پیشاب پی لیتی ہے وہ قوم، اب وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پیشاب کو شربت سمجھ کر کے پی لے اور غلاظت کو آئس کریم سمجھ کے کھائے، ان کا میٹر ہے، ان کو کوہ نور نظر آتا ہوگا کہ دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، سمجھ میں آیا نا، ہوگی وہ قوم۔ لیکن آؤ ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث سنیں اور ایمان تازہ کریں، عرش کریں۔ کیا آج تک کسی انسان کا پیشاب کسی نے پیا ہے؟ پیا ہے؟ ہم کہیں گے پیا ہے، سبحان اللہ۔ پیشاب کی بات نہیں ہے، پیشاب میں بھی فرق ہے۔ ہمارا پیشاب جدھر سے نکل جاتا ہے بدبو پھیلاتے ہوئے جاتا ہے۔ آؤ ذرا سنتے حدیث، اس کو پیشاب نہیں کہیں گے، آقا علیہ السلام کے پیشاب کو بول شریف کیا کہیں گے آپ؟ زور سے بولیے۔ جیسے حضور کے بال کو بال نہیں کہتے، ہم لوگ کہتے ہیں منہ مبارک، تاکہ ممتاز ہو جائے، ایسے ہی آقا علیہ السلام کے پیشاب کو پیشاب نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ ارے بولو نا، باول شریف۔ کیا باول؟ کیا باول؟ کیا باول؟ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 68 راویت انس بن مالک ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آنے لگے، مقام ابوا میں آپ کی والدہ پردہ فرما گئی، تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں حضور مدینہ آئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کے والد گرامی ہیں ان کی باندھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال فرماتی تھی۔ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما ہوتے تو آپ کے لیے ایک برتن رکھ دیا جاتا جس کی وجہ سے آپ کو چلنا نہ پڑے، تو رات میں آقا علیہ السلام اٹھ کر اس میں پیشاب فرما دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پیشاب فرمایا اور محو خواب ہو گئے۔ ام ایمن برکت کی ماں، سبحان اللہ، برکت ہے، برکت کی ماں ام ایمن بیدار ہوئی، انہوں نے پانی تلاش کیا، پانی نظر نہیں آیا، پانی تلاش کیا، پانی نظر نہیں آیا، ان کو وہی برتن دکھا، انہوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو نوش فرما لیا۔ ارے حیرانی سے کیوں سبحان اللہ بول رہے ہیں یار، صحابیاں ہیں، پی گئی، آقا علیہ السلام کے بول شریف کو نوش فرما لیا، پھر آرام کرنے لگی۔ سویرا ہوا، حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں بیدار ہوئی، میں نے پانی تلاش کیا، پانی نظر نہیں آیا، خالی وہ برتن نظر آیا تو میں نے اٹھا کر کے اس کو پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کر کے کہا، اے ام ایمن، اب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کی بیماری سے ہمیشہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سوچو جب آقا علیہ السلام کے بول شریف کا یہ عالم ہے تو سرکار کے سر پر جو بال رہتے ان بالوں کا عالم کیا ہوگا، ان بالوں کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے تو پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، رند پیتے ہیں تیرے زلف کے سائے میں صدا، رند پیتے ہیں تیری زلف کے سائے میں صدا، کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برسات کی رات۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ واقعہ اردو کی کتاب مدارج النبوہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال شریف کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے 10 سال حضور کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ تو صحیح سے حضور کو جانا کہ نہیں جانا؟ تو آؤ حضور سے پوچھے، آقا فرماتے میرے اللہ کے علاوہ میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا۔ ارے زور سے بولے یار، میرے اللہ کے علاوہ میری حقیقت کسی نے نہیں جانا۔ اسی لیے تو سنی ہمیشہ یہی کہتا ہے، ارے رب نے اپنے پیارے محبوب کو کتنا دیا، یہ تو دینے والا مصطفیٰ جانتا ہے، لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے، اور دینے والا خدا جانتا ہے۔ کیونکہ مصطفیٰ فرماتے میرے اللہ کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں جانا۔
تو اللہ کے علاوہ جب کسی نے نہیں جانا تو دینے والا خدا جانتا ہے، لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس کا انداز اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک سورہ تفسیر کبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب سورہ الف لام میم کی پہلی آیت مقطعات، جس کا مطلب کچھ بھی لوگ نکال رہے ہیں آج کے دوران، اب افسوس تو یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ بھی نکال لیا جاتا ہے مطلب۔ جانتے ہیں رائے سے اگر قرآن میں تفسیر کوئی کرتا ہے، اپنی منمانی تفسیر کرتا ہے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے، یا کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، قاضی شرع بانی اسلام پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور فرماتے جو اپنی منمانی کر کے اپنی رائے سے قرآن میں کہتا ہے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر رائے سے مت کرو، یہاں ترجمہ لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ایک دم تفسیر کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر منمانی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کما حقوق قرآن پر ایمان رکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الف لام میم، سمجھنے والے نے بہت کچھ سمجھا، سمجھانے والے نے بہت کچھ سمجھ لیا، لیکن انسان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب اس کے اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے، یہ مذہب اسلام ہے، یا ایسا مطلب بتایا جائے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، یہ مذہب سالم ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر تینوں مذہبوں کا ذکر موجود ہے۔ آ گئی جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہتے الف لام میم، آقا فرماتے قد علمت، سبحان اللہ، خالی انہوں نے کہا الف کہا جان لیا، کہا لام کہا جان لیا، کہا میم کہا جان لیا۔ جبرائیل جن کو ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آقا کے استاد ہے، لیکن میں کہتا ہوں پیارے آقا علیہ السلام کے استاذ کوئی نہیں ہے، آقا کا استاذ کون ہے خود قرآن سے پوچھیں، اور رحمان علم القرآن، ارے رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا۔ تو محبوب کرام الوقار صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم تو پروردگار عالم ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں سرکار میں لے کر آیا، مجھے نہیں معلوم، آپ نے جان لیا۔ حضور نے مسکرا دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لائے تو پہلے آقا علیہ السلام منا گئے، پھر وہاں سے جمرہ کے پاس آئے۔ جمرہ معلوم جہاں پتھر مارتے ہیں، کس کو؟ پتھر کو مارتے ہیں کہ شیطان کو مارتے ہیں؟ آپ لوگ جھوٹ مت بولنا یار، پتھر کو مارتے ہیں کہ شیطان کو مارتے ہیں؟ ہاں ڈر گئے لوگ۔ یہ ہے ہمارا ایمان یار، کیوں گھبرا گئے؟ ہمارا عقیدہ ہے مارتے ہیں شیطان کو۔ دنیا کو دکھائی پڑتا ہے پتھر تو دنیا کو دکھائی پڑے، ورنہ میرے مصطفیٰ نے کہا شیطان ہے تو شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان کو مارتے ہیں۔ اور کنکر مارا شیطان کیا کرتے ہیں؟ خالی سنت ابراہیمی کو بیدار کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس ہم کو مارنا ہے کنکر، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے مارنے کا حکم دیا۔ تو جب وہاں پہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، مارتے رہتے ہو، تو ویسے ہی ہر معاملہ آپ کے سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے، ہر معاملہ سمجھ میں آئے ضروری نہیں، دوڑتے رہتے صحیح پر، سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے۔ جب وہاں نہیں سمجھ میں آتا لیکن دوڑ کے انسان جاتا ہے، کرنے کے لیے جاتا ہے، شوق سے جاتا ہے، وہاں سمجھ میں نہیں آتا لیکن انسان کر رہا ہے، تو ایسے ہی ہر معاملہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مصطفیٰ نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے کر دیا، ہم کو کرنا، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام آئے، پتھر مارا، اس کے بعد ثم اتا منزلہ بمنا، پھر ونحرا، آقا علیہ السلام منا تشریف لائے، رمی جمرہ کے بعد منا تشریف لائے، وہاں پہ حضور کا پڑاؤ تھا، خیمہ لگا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں یہ زیادہ بہتر ہے نا؟ اچھا یہ مسئلہ خالی ہندوستان میں کہ عرب میں بھی ہے؟ زور سے بولو تو سبحان اللہ بولیے۔ اپنے ہاتھ سے کریے، آپ پہنچیے، کوشش کریے، مسئلہ بتائیے کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے کیا، ہم بھی اپنے ہاتھ سے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے حجاج کرام معتمرین جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مستحب عمل پر عمل کرنے کا وہاں جذبہ عطا فرمائے۔ اچھا ایک سنت پہ عمل کریں گے تو کتنا ثواب ہے؟ ارے کہاں پہنچ گئے یار، مکہ میں لاکھ ہے، ایک نیکی پر عمل کریں تو کتنا ثواب ہے؟ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ایک نیکی ہے کہ نہیں؟ تو کیوں 1 لاکھ کی کمزوری لا رہے ہو یار؟ 1 لاکھ اپنے ہاتھ سے جا کے ذبح کرو، آپ بتاؤ مسئلہ، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو گے انشاءاللہ قربانی بھی ہو جائے گی، اور قربانی کے ساتھ ساتھ ذبیحہ بھی صحیح ہو جائے گا۔
بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. بہرحال آقا علیہ السلام تشریف لائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قال للحلاق, بال مڑنے والے سے کہا. بال مڑنے والا کون؟ حجام. کیا خوش نصیب ہو گیا, کیا خوش نصیب ہو گیا کہ حضور کے سر کو ہاتھ لگا رہے ہیں, آقا علیہ السلام کے سر مبارک کو. دنیا تو اگر یہاں تلووں کو چوم لیتی ہے تو نہ جانے کیا کیا تصور کرتی ہے. جبرائیل سے کہا جائے معراج کی رات جگانا ہے تو پلکوں کو لگانا. جبرائیل پلکوں کو لگا کے مصطفیٰ کو جگائے تلووں میں, اور یہ شان اس کی ہے جو مصطفیٰ کا سر صاف کر رہا ہے. مصطفیٰ کے سر صاف کرنا بھی نہیں کہیں گے, آقا علیہ السلام کے سر سے جو بال کو الگ کر رہا ہے. کیا خوش نصیب. حضور نے فرمایا خود پکڑ لو, داہنی جانب پہلے مونڈو. تو بال کاٹنا ہو یا ہر کام میں داہنا رب کو پسند ہے. تو حضور نے فرمایا پہلے داہنی طرف مونڈو. داہنی طرف بال مونڈ لے. حضور نے زمین پہ نہیں گرنے دیا. ابھی آگے روایتیں آ رہی, صحابہ کو اٹھا کر اپنا بال دے دیا. حضور نے اٹھا کر صحابہ کو کیا کر دیا؟ بال, دائنی طرف کا بال دے دیا. پھر بائیں طرف کا جب بال آیا پھر لوگوں کو دینے لگے. دوسری روایت میں یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائنی طرف اشارہ کیا, ادھر مونڈو. فقسم شعره بینما یلیہ, وہ صحابہ جو حضور کے بازو میں تھے حضور نے انہیں بال عطا کر دیا. وما اشار الی الحلاق, پھر حجام سے کہا بائیں طرف مونڈو. اور مونڈنے کے بعد حضور نے فرمایا ام سلیم کہاں ہے؟ سبحان اللہ. ام سلیم انس ابن مالک کی والدہ ام سلیم, آقا فرماتے وہ کہا یہ ام سلیم وہ خاتون ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بڑی شفقت فرماتے تھے. دوپہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیلولہ فرمانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, خود سے جاتے تھے. یہاں تو ہم لوگ تمنا کرتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, وہاں تمنا نہیں, آقا خود تشریف لاتے ہیں. اسی لیے تو حضور نے فرمایا میں نے جنت میں ام سلیم کے محل کو دیکھا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں مصطفیٰ نے ان کے گھر کو پسند کر لیا تو اب اس گھر کے مکین معمولی نہیں ہوں گے, یہ تو وہی ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل تیار کرا رکھا ہے. حضور نے فرمایا میں نے محل دیکھا ام سلیم کے لیے. ام سلیم کے گھر تشریف لے جاتے. مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت انس ابن مالک فرماتے کہ دوپہر میں تشریف لایا آقا علیہ السلام. چمڑا بچھا ہوا تھا, آقا چمڑا چٹائی جسے آقا علیہ السلام آرام فرما ہوئے. تو جیسے دودھ گر جاتا ہے, تیل گر جاتا ہے تو عورتیں دھیرے دھیرے اٹھا کر کے برتن میں رکھ لیتی, ویسے ہی دوپہر میں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے. بدن سے پسینہ نکل رہا ہے. بدن سے کیا نکل رہا ہے؟ پسینہ نکل رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے ام سلیم کہ ایک قارورہ اور شیشی لے کر کے آ گئے, اور آقا علیہ السلام کے پسینوں کو جیسے عورتیں دودھ کو سمیٹ کر بھرتی ہیں, تیل کو بھرتی ہے, ویسے ہی آقا علیہ السلام کے پسینے کو اپنی شیشی میں بھر رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار میں ارشاد فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا سرکار پسینہ جمع کر رہی ہوں اپنے بچوں کے واسطے, اپنے بچوں کے لیے پسینہ جمع کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا صبر دیا ام سلیم تم نے صحیح کیا. تو آقا علیہ السلام کا وہ پسینہ ہے کہ صحابہ صحابیات تبرک کے طور پر اس کو جمع کریں, اور جب میرا امام دیکھے تو جھوم کر بولے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر شاہ دلہن پھول. یہ آقا علیہ السلام کے پسینے کی شان. حضور نے فرمایا ام سلیم کہاں ہے؟ ایک دوسری روایت میں آیا آقا علیہ السلام نے حجام سے بال منڈوانے کے بعد فرمایا ابو طلحہ این ابو طلحہ, ابو طلحہ کہاں ہے؟ ایک میں آیا کہ بیوی کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہاں ہے ام سلیم. دوسری روایت میں مسلم کے اندر آیا آقا پوچھتے ہیں کہاں ہے ابو طلحہ. کیا شان ہے ابو طلحہ اور ام سلیم میاں بیوی کی کہ آقا علیہ السلام ان دونوں کو یاد کر رہے ہیں. ابو طلحہ حاضر گئے وَآتَاهُ إِيَّاهُ, آقا علیہ السلام نے اپنے بال کو اٹھا کر ابو طلحہ کو عطا فرما دیا. تو یہ آقا علیہ السلام کے بال شریف ہیں, اور جب میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کہیں دیکھے تو یوں کہیں ابر کرم گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابر کرم گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں حرم ابروئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے, یہ آقا علیہ السلام کے زلف اور بال شریف کا معاملہ ہے. اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پہ تشریف لائے تھے تو آقا علیہ السلام وہاں پر صحابہ کرام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پانی کو غسالے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چہرے میں مل لیتے، نخامہ شریف کو تھوک کو جس کو لعاب دہن کو لے کر چہرے میں لگا لیتے، اور چہرہ کریم وغیرہ آدمی لگائے تو چہرہ ایک زمانے میں خراب ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کا غسالہ لگے تو دنیا میں نہیں آخرت میں بھی وہ چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے غسالے کی شان۔ تو ایک موقع پر مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 256 کے اندر ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کو اور حلاق اور حجام کو دیکھا کہ وہ حضور کے بال کو صاف کر رہا ہے، وہ حضور کے بال کو مونڈ رہا ہے، آقا علیہ السلام کے بال کو مونڈ رہا ہے، حلق کر رہا ہے۔ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ مونڈ رہا ہے حجام، آقا جلوہ افروز ہیں، صحابہ حضور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ارد گرد گھوم رہے ہیں، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ حضور کے صحابہ ارد گرد گھوم رہے ہیں، فما کیوں گھوم رہے ہیں؟ فما يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، صحابہ کرام اس لیے گھوم رہے ہیں کہ حضور کا بال زمین پر نہ گرنے پائے، اگر نیچے آئے تو ہمارے ہاتھوں کا بوسہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام ہاتھوں میں آقا کے بال کو لیتے ہیں، اور جب یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے تو سرکار تاج الشریعہ یوں کہتے ہیں سب سے انوکھا منہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے انوکھا منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے نرالی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے بال شریف سب سے انوکھے ہیں، اور حضور کی گلی سب سے پیاری گلی ہے، آقا علیہ السلام کی یہ شان۔ اور صحابہ سے پوچھے تو معلوم یہ ہوگا کہ فتح و کامرانی کا ایک سبب کیا۔ آج ہمارا نوجوان کھیلتا بھی ہے تو ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ کمزور ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلوانی کا کھیل کرے، پہلوان بنے، تاکہ ہجومی تشدد کا معاملہ جب آئے تو برسر ایک دم مقابلہ کرے۔ پہلوانی کا کھیل ہو، کھیلتا بھی کیا ہے؟ پب جی گیم۔ عجیب حال ہے یار، جس گیم کو آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا اس کو ہم نے نہیں پسند کیا، جس کو حضور نے پسند کیا ہمیں پسند نہیں ہے۔ لگے ہیں تو ایسے گیموں میں لگے، اللہ خیر کرے۔ ارے ایسے آئیے، آقا علیہ السلام پہلوانی ہے، مارشل آرٹ ہے، اور بہت ساری صورتیں ہیں، سیکھے بدن بھی مضبوط ہوگا، اور بدن کے ساتھ ساتھ نیت یہ کر لیں کہ جب ضرورت پڑے گی اسلام کو تو یہ طاقت جو ہے اسلام کے لیے میں استعمال کروں گا، انشاءاللہ فاتح خیبر کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ سمانا نا، یہ نیت سے آگے بڑھے ہمارا نوجوان۔ اللہ اللہ کہاں سویا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس سے کوئی فکر نہیں ہے، کیا چل رہا ہے معاملہ کوئی فکر نہیں ہے، جوش آتا ہی نہیں ہے، جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر جوش ہے تو باپ کے خلاف ہے، جوش ہے تو ماں کے خلاف ہے، جوش ہے تو بھائی کے خلاف ہے، لیکن ذرا سوچو آقا علیہ السلام نے صحابہ کے اندر کس کے خلاف جوش رکھا تھا کہ جب بھی اسلام کے خلاف معاملہ رہا مسلمان صحابہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھو ایک صحابی کا طریقہ وطیرہ کیا ہے۔ یہ صحابی بڑے مشہور ہیں جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے، اللہ کی تلوار۔ لقب کب پڑا؟ غزوہ موتا سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا، بخاری شریف میں اس کا ذکر موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر اور کتاب المغازی کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ بہت سخت مقابلہ تھا رومیوں سے مقابلہ تھا، بہت سخت مقابلہ۔ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے اسی جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے، اسی کے اندر جعفر طیار شہید ہوئے سپہ سالار کی حیثیت سے، اسی کے اندر زید بن حارثہ شہید ہوئے سپہ سالار کی حیثیت سے، اور پورا منظر حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو بتا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے، حضور منظر بھی بتا رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے جب میں نے جھنڈا لیا میں سپہ سالار بنا، اس دلغابہ کے اندر ہے، فرماتے 9 تلواریں میری ٹوٹ چکی تھی مقابلہ کرتے کرتے۔ کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھی، لیکن جب آخری تلوار آئی تو میرے مصطفیٰ نے خود مدینے میں بیٹھ کر فرمایا تھا اب جھنڈا اللہ کی تلوار کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے جب سے مصطفیٰ نے اللہ کی تلوار مجھ کو کہا ہے اس دن سے آج تک میری تلوار کو کبھی زنگ اور ٹوٹی بھی نہیں۔
نہ زنگ لگا نہ ٹوٹی تلوار، تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان۔ تو وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ الخصائص الکبریٰ، پہلا حصہ صفحہ 68، اور ایسے دلائل النبوہ چھٹا حصہ صفحہ 249 کے اندر ہے، جس کے راوی عبدالحمید ابن جعفر اپنے والد جعفر سے روایت کرتے ہیں اللہ خالد ابن الولید فقد قلنسوۃ اللہ یوم یرموک، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی جنگ یرموک کے موقع پر گم ہو گئی۔ کیا گم ہوئی؟ زور سے بولیے نا، کیا گم ہوئی؟ ایک جماعت ہمارے یہاں ایسی ہے جو بولتی ہے حضور کے دور میں ٹوپی نہیں تھی، تو ٹوپی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اسی پہ آ جاؤ، جب حضور کے دور میں ٹوپی نہیں تھی تمہارے کچھ لوگ لگاتے ہیں تو بدعت کر رہے ہیں۔ غلط کر رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ تم بولے حضور کے دور میں نہیں تھی، تو جب نہیں تو تمہارے کچھ لوگ لگاتے ہیں وہ بدعت کر رہے ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ آقا کے دور میں کیا، اس سے پہلے سے ٹوپی کا رواج رہا ہے، پہلے سے ٹوپی کا رواج رہا ہے، تبھی تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی امامہ باندھتے ہیں ہم بھی باندھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک آقا فرماتے، اور 7 حدیثیں میں نے تو مسلم بخاری کے حوالے سے نقل کر کے رکھی ہے، 7 حدیثیں ٹوپی کے بارے میں۔ احرام کے موقع پہ حضور نے قلنسوا سے منع فرمایا، برنس سے منع فرمایا۔ قلنسوا برنس جو ٹوپیوں کے نام ہیں، جب احرام کی حالت میں حضور نے ٹوپیوں سے منع کر دیا، اس کا مطلب صحابہ اور آقا علیہ السلام خود ٹوپی کا استعمال کرتے تھے، تبھی تو مصطفیٰ احرام کے موقع پر ٹوپی سے منع فرما رہے ہیں، تبھی تو حضور منع فرما رہے احرام کے موقع پہ مت لگانا احرام کے موقع پر، احرام کی حالت میں تو حضور نے منع فرمایا، ٹوپی گم ہو گئی۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید نے کہا اطلبوہا، ٹوپی تلاش کرو۔ اب جنگ چل رہی ہے، عین جنگ میں ٹوپی تلاش کرنے کا حکم، کوئی بھی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بہرحال سپہ سالار کا حکم ہے، سوچو ایک سپہ سالار حکم دے رہا عین جنگ میں، سارے سپاہی اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ شیرازہ بندی ہے، یہ اجتماعیت ہے، یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق ہے کہ ہمارا سالار ہم کو چاہے جہاں لے کر کے جائے، ہمارا سالار ہے یہ۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ہمارے پاس تو سالار کا ہی پتہ نہیں، اور جو سالار ہے ساری دنیا کا ماضی قریب میں رہا، اور آج بھی جس کی سالاریت کا سکہ چل رہا ہے وہ احمد رضا، ان کے فتاوے پہ لوگ عمل کرنے سے کترا رہے ہیں۔ سالار کے فتوے پہ آ جاؤ، انشاءاللہ سالار تم کو کامیابی عطا کر دے گا۔ یہی سالار ہے جس سے کہا جا رہا ہے تھوڑا آؤ بادشاہوں کی تعریف کرو، بادشاہوں کی تعریف کر دو۔ لوگ بادشاہوں کی تعریف کر رہے، پیسے والے کی تعریف کر رہے، میرا ایمان کہتا ہے سالار کسی سے چپتا نہیں ہے، سیٹوں کی نہیں تعریف کرتا ہے، بلکہ یوں کہتا ہے کریم مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ایسا سالار ہمارا رہا جس کو دیکھ کر کے کبھی علی حسین شفیع میاں فرمائے کہ میں نے دیکھا فرشتوں کو، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، سبحان اللہ۔ تم نے دیکھا فرشتوں کو؟ ہم نے دیکھا فرشتوں کو نہیں بابا، ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن علی حسین شفیع میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا فرشتوں کو اپنے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ لے کے جا رہا ہے۔ کون قطب الارشاد؟ وہ قطب الارشاد جس کو دنیا امام محمد رضا کے نام سے جانتی۔ آؤ اسی سالار کے پاس، سالار کی آواز میں لبیک کہو، انشاءاللہ اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ اور شیرازہ بندی، ہم لوگ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، در در کی یوں ٹھوکریں کھاتے رہیں گے جب تک ایک سچے عاشق رسول کے وفادار نہ بن پائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا رک جاؤ، تلاش کرو۔ یہ نہیں سوچا کہ جنگ ہو رہی کیا ہوگا ہمارا، نہیں، سالار کا حکم، سالار نے کہا ہے ہمارے۔ ٹھہر گئے، ٹوپی کو تلاش کیا، نہیں ملی، پھر تلاش کیا، مل گئی ٹوپی۔ فَإِذًا هِيَ قَلَنسُوَةٌ مِنْ خَلِقَةٍ، ایک دم پھٹی پرانی ٹوپی، ایک دم پھٹی پرانی ٹوپی ملی تو لوگ حیران ہو گئے کہ اس ٹوپی کے لیے آپ نے جنگ روک دی، مقابلہ روک دیا، تلاش کرنے کا حکم دے دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ مت دیکھو میں نے کیوں روکا ہے، سنو۔ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے جب عمرہ کیا تھا، فحلق رأسه، آقا علیہ السلام نے اپنے سر کو منڈایا، فاقتدر الناس جوانب شعره،
تو لوگ آقا کے آزو بازو بال کے لیے گھوم رہے تھے، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ، تو میں آقا کی پیشانی کی طرف آگے بڑھ گیا تو پیشانی کا بال میرے ہاتھ لگ گیا۔ ارے اتنی سلو، بہت سلو، ایک دم سلو ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہمارا جوش یہی تک ہے بہرحال۔ ابھی تو ضرورت پڑے گی، ہو سکتا ہے کھڑے ہونا پڑے، تو کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں نہیں کھڑے ہوں گے نا تو ہم کو ایک دم لوگ لٹانے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ اب مسلمان جب تک کھڑا رہتا ہے پوری دنیا میں امن و سلامتی رہتی ہے، کیونکہ مسلمان ہی امن و سلامتی کا پیغام دے سکتا ہے۔ دنیا کہتی مسلمان دہشت گرد ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان صبر کا پیکر بنا ہوا ہے اور دہشت کون قوم پھیلا رہی ہے۔ ضرورت پڑے گی تو کھڑے ہونا پڑے گا۔ کب تک ایک ایک مرغیوں کی طرح ذبح ہوتے رہیں گے؟ ایک مرغی کو پکڑ لیا جاتا ہے، دوسری مرغی بیٹھی رہتی ہے، جھومتی رہتی ہے، اس کو پکڑ کے ذبح کو ہوش نہیں ہوتا۔ ارے ذرا ہو سمجھداری اور اتحاد کا پیغام ان لوگوں سے سیکھو جو لوگ کوے کو بولتے ہیں حلال، تو کوے سے سیکھو۔ خالی ایک بار کرتا ہے کائیں، سارے کوے حاضر آ جاتے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں اگر ہم نہیں جمع ہوں گے تو یہ کوا حلال، کوا خور ہم کو کھا ڈالیں گے، اس لیے وہ اپنی آواز پہ پوری دنیا سے کوے کو جمع کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے شیرازے کو، اجتماعیت کو متحد فرما دے، اتحاد مسلک اعلیٰ حضرت کے بینر تلے ہم سب کو عطا فرما دے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں آگے بڑھ گیا، پیشانی کا بال مجھے مل گیا، فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ، تو اسی وقت سے میں نے وہ بال اپنی اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، اسی وقت سے یہ بال میں نے اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِي إِلَّا رُزِقْتُ النَّاصَرَ، حضرت خالد بن ولید فرماتے مقابلہ میں کر رہا ہوں لیکن اللہ فتح کس سے عطا فرما رہا ہے؟ حضرت خالد بن ولید ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس وقت سے ٹوپی میں یہ بال کو رکھ لیا، جب بھی کسی مقابلے میں جاتا ہو یہی ٹوپی لگا کے جاتا ہو، اسی بال کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تمہارے یہاں بدعت شریعت ٹھہر جائے اسی لیے مارے جا رہے ہو، یہاں تو صحابی بتا رہے جس کے پاس آقا کا بال ہوگا اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جب پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ دیکھتے ہیں تو جھوم جھوم کر کے کہتے ہیں کس کا منہ دیتا ہے گواہی، کس کا منہ بال، کس کا منہ دیتا ہے گواہی، موئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منہ مبارک گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کو کامیابی مل رہی ہے، اور جن کے پاس آقا کے تبرکات ہیں، صحابہ کے تبرکات ہیں، ان کا وسیلہ لگا کے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام کے بال شریف کی یہ شان اور بہت ساری حدیثیں دیکھیں، علامہ زرقانی علیہ رحمۃ الرضوان نے شرح المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا۔ ایک بار درود شریف جھوم کر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ زرقانی علیہ رحمۃ الرضوان نے شرح المواہب اللدنیہ، شرح زرقانی جس کو کہا جاتا ہے، تیسرا حصہ صفحہ 560 کے اندر ثابت البنانی حق کے حوالے سے نقل فرمایا، انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا تھا ہذہ شعرۃ من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کے بالوں میں سے ایک بال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال ہے، فضعها تحت لسانی، جب میں انتقال کر جاؤں تو اس بال کو میرے زبان کے نیچے رکھ دینا، سبحان اللہ، میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ ثابت البنانی کہتے ہیں جب حضرت انس بن مالک انتقال کر گئے فوضعتها تحت لسانه فدفنا وهي تحت لسانه، تو میں نے ان بالوں کو، اس بال کو آپ کی زبان کے نیچے رکھ دیا، دفن کیے گئے لیکن وہ بال آپ کے زبان کے نیچے ہی رہا۔ تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے بال کو اپنے منہ کے اندر زبان کے پاس رکھوا کر کے جو ہے جانا پسند کرتے تھے، اسی لیے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں بینی بینی خوشبو لہکی، سبحان اللہ، بینی بینی خوشبو لہکی، کھل گئے جب گیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمہ کی، یہ رحمہ کی، سبحان اللہ، راہ کا شارٹ مخفف، یہ رحمہ کی، یہ رحمہ کی، کھل گئے جب گیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو راستہ ہی نہیں،
بلکہ صحابہ اپنے منہ کے اندر رکھ کے لے جا رہے دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا والوں مصطفیٰ گزرتے ہیں تو بالوں اور بدنوں کی خوشبو سے گلیاں مہک جاتی ہیں، لیکن ہم قبر میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بھی مہکا دے، ہماری قبر کو بھی مہکا دے۔ یہ صحابہ کا جذبہ رہا، یہ صحابہ کا عقیدہ رہا۔ اور ایسے ہی اب آ جائیں آقا علیہ السلام کی زلف شریف، گیسو شریف کتنی بڑی بڑی، وقت زیادہ ہو گیا، بس مختصراً 3 روایتیں ملتی ہیں۔ وفرا لما جمع، وفرا لما جمع، اب یہ ہم لوگ کو تو یاد نہیں رہیں گے، اور کوئی گانے وانے کے دھن ہوتے تو شاید یاد ہو جاتے، یا کوئی اور ڈائلاگ وغیرہ ہوتا تو یاد ہو جاتا۔ وفرا جمع لما، آدھے کان تک، پورے کان تک، شانے تک، یہ آقا علیہ السلام کے بال شریف تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بال کا معاملہ، پورے بال برابر ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بالوں کو سوار کر رکھ لیا کرتے تھے، اسے لٹکا لیا کرتے تھے، بالوں کو سوار کر لٹکا لیا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی کے اندر آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کانا یسدل شعرہ، آقا علیہ السلام اپنے بالوں کو لٹکا لیا کرتے تھے۔ وکان المشرکون یفرقون رؤوسهم، جو زمانے کے مشرک تھے، اس زمانے کے بھی، آج کے بھی، یہ لوگ اپنے بالوں کو ایسے پھیلا بکھرا ہوا رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں ایسے پاگلوں کی طرح، ایک دم بہلا، ایک دم الٹا سیدھا بال رکھتے تھے۔ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور اہل کتاب جو تورات اور انجیل کی حقیقت میں ماننے والے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے بالوں کو سوار لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ شَيْءٌ، اور آقا علیہ السلام جس میں اللہ کا کوئی حکم نہ ہوتا تو اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے، اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے جہاں اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بالوں کو سوال لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بس جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک شریف کو جو بنایا تو بال چھوٹے رہے تو اسی حالت میں رہنے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا یہ معاملہ جب سوار لے، اب دیکھیں پہلے اندازہ لگائے، پورے بال بالکل سیاہ کالے، بیچ میں ایک پٹی سفیدی کی، اس کو دیکھیں اور چہرہ آقا علیہ السلام کا کیسا۔ اب دیکھیں سرکار تاج الشریعہ منظر کیسا کھینچتے ہیں، کیسا منظر کھینچتے ہیں، چاند سے ان کے چہرے پر، سبحان اللہ، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، مطلب ادھر سے بھی چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، ایک انوکھی سحر جس سے بہم ہے شام دو۔ سحر نہیں سمجھ پایا آپ، سویرا سحری کا وقت، تو ایک انوکھی سحر، ایک انوکھی سحر مانگ جو سفیدی ہے، اجالا ہے، ایک انوکھی سحر ہے جس سے 2 مانگ، ادھر کے بال بھی نکلنا ہے، ادھر کے بال نکلنا ہے، اور یہ بال کوئی معمولی نہیں ہے، جب بال نکلتے ہیں تو خوشبو ایک دم مشک کی طرح دے رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، ایک انوکھی سحر جس سے بہم ہے شام دو، دونوں طرف ہے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، سبحان اللہ، دونوں طرف ہے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، جمع ہے ایک آن میں زیدے صبح و شام دو۔ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو، تھوڑا ہارڈ ہو گیا، آسان لفظوں سمجھے۔ صبح و شام، صبح سے مراد لیا آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو، کیونکہ آقا علیہ السلام کا چہرہ تابندہ ہے، چمکتا ہوا ہے، اور بال ایک دم سیاہ فام، تو بال سے مراد شام واللیل، اور چہرہ والضحیٰ، تو دونوں طرف بال ہیں، اور چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو کہتے ہیں دونوں طرف ہیں، چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، جمع ہے ایک آن میں زیدیں صبح و شام دو۔ یہ آقا علیہ السلام کے بال شریف بہرحال تو یہ حضور کے بالوں کا عالم تھا۔ اب یہ آقا علیہ السلام کے مبارک شریف ہو گئے، اب ذرا ہم سبق کے طور پر اپنے بارے میں غور کریں، بال کیسے رکھے جائیں، کیا طریقہ ہوگا ہمارا۔ آقا علیہ السلام نے 2 انداز میں رکھے، یا تو زلف رکھا، اور یا تو حضور نے چھوٹے چھوٹے بال جیسے حجۃ الوداع کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ منڈایا، چھوٹے بال، تو زلف ہوں آدھے کان تک، فل کان تک یا شانے تک، اس سے بڑے نہیں، اس سے بڑے رکھنا آقا کی سنت نہیں ہے، کسی اور کی سنت ہے، کسی اور کا طریقہ ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے بال بڑے رکھتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ میں تو ایک صحابی رسول آتے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا بار بار کہ ان کے سر پر بال ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے شفقت کو پھیرا، سبحان اللہ، ارے جب بنجر زمین پہ مصطفیٰ آ گئے اس کو ہریالی اور رحمت والی بنا دیا،
وادی خیزی زرا کو قابل زراعت بنا دیا، تو یہ سر پہ جب ہاتھ آقا نے پھیرا، بال نہیں ہوتے تھے، ابو محذورہ کے بال ہونا شروع ہو گئے۔ تو ابو محذورہ نے بال کبھی کٹایا ہی نہیں، کبھی نہیں کٹایا، بیٹھتے تھے بال سمیٹ کر کے بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کٹا لو ابو محذورہ، فرماتے میں ان بالوں کو کیسے اپنے سے جدا کر دوں جن بالوں کو اللہ نے اپنے محبوب کے دستے شفقت کی برکت سے عطا فرمایا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ رہا۔ تو الگ معاملہ ہے یسوع دراز بندہ نواز علیہ رحمہ کا معاملہ، وہ سب مجذوب ہیں، اور حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں مجذوبوں کی سنگت اور صحبت سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مجذوب کرتا ہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے، ہم اس کی نقل میں کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، مجذوب کی نقل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو بہر کہتے بال کیسے ہو، یا تو شانے تک ہو، یا آدھے کان تک، یا فل کان تک۔ اب ہمارے نوجوانوں کا بال کیسا ہے؟ ہمارے نوجوان بال رکھنے کے اتنے شوقین ہیں پوچھو مت، جس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا اس کو ہم لوگ کاٹ نہیں پاتے، اور جس کو سنبھالنے کا حکم دیا گیا اس کو سنبھال نہیں پاتے۔ دیکھو کھال ہے، کھال، ہر جگہ کی کھال کو آپ نہیں کاٹ سکتے۔ آپ سوچیں گردن کی کھال کاٹیں تو خودکشی ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بابا۔ لیکن بچہ چھوٹا ہے، ختنہ کرائیں تو سن رہا ہے نا؟ تو حضور کے طریقے کو دیکھنا ہے، کس کو کاٹنا ہے، کس کو بچانا ہے، کہاں پہ سنبھالنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس دنیا میں ہم سنبھالیں گے، انشاءاللہ قبر میں یہ سب باتیں جائیں گی، دنیا میں ہم ان کو سنبھالتے رہے ہیں، انشاءاللہ قبر میں یہ ہم کو سنبھالیں گے، یہ قبر میں ہم کو سنبھالیں گے، آخرت میں ہم کو سنبھالیں گے۔ تو ہم نوجوان ہمارا ون سائڈ چلا رہا ہے، ایک بیچ میں چلا ڈبل گدی چل رہا تھا، ون سائڈ ہے نا، ڈبل گدی۔ اس کو ایک بار میں نے یہ جمعہ کہا تھا نا، کتا چاٹ کے چلا گیا، بہت خطرناک اس کی زبان تھی، مارا چاٹ کے ختم جی۔ تو اب آئیے آقا سے پوچھتے ہیں یہ بال رکھنا کیسا، حضور کو پسند ہے کہ نہیں؟ مسلمان سب کام اپنے لیے کرتا ہے، کچھ کام تو مصطفیٰ کے لیے کرے۔ وہ بھی ڈبل ون سائڈ کس کی نقل کر رہا ہے؟ بولے وہ ہیرو رکھتا ہے، وہ کرکٹر رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماضی کی تمام باتوں سے توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کی نقل میں رکھ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کی نقل، آقا علیہ السلام سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ قضا کیا؟ فوراً راوی حدیث نافع سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن عمر فرماتے حضور نے قضا سے منع فرمایا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا نافع سے ومل قضا، یہ قضا کیا ہے؟ نافع کہتے ہیں یحلق بعض راس الصبی ویترک بعض، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ کچھ بال کاٹے جائیں بچے کے اور کچھ چھوڑ دیے جائیں، کچھ کاٹے جائیں کچھ چھوڑ دیے جائیں، حضور نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور بچہ کہا بچے کے، کیوں؟ عام طور سے بچے کے بال بڑے ہی کٹوائے گے، تو بڑے توجہ دے چھوٹے کے بالوں پر کہ وہ بال کیسے کٹوا رہے ہیں، سوچیں نگرانی کا کیسا ذہن دیا جا رہا ہے، اور آقا کے بال شریف کیسے، مبارک شریف کیسے، اور ہمارے کیسے، یہیں پہ ہم نقل نہیں کر پا رہے تو آگے کیا کریں گے؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔